صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو، وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ تھوڑا سا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ جو عدم استقامت کی بیماری ہے ہمیں، کچھ دن تو ہم اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم سے وہ اعمال چھوٹ جاتے ہیں، اس کا علاج بتایا ہے اس میں کہ دوام عمل جو ہے وہ کیسے نصیب ہوگا۔ قلت عمل سے تھوڑے تھوڑے اعمال شروع کرو، کیونکہ جو تھوڑا عمل ہوتا ہے اس پر جمنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے وقت بھی نکل آتا ہے، طبیعت پر بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور شیطان کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ کچھ کر رہا ہے۔ وہ انسان جب کثرت عمل کرتا ہے تو بس اس کو پتہ چل جاتا ہے مال پانی بن رہا ہے۔ آپ کو تو وہیں ڈاکہ مارے گے نا جہاں زیادہ مال پانی ہے۔ اس لیے کہتے کہ انسان کثرت ذکر جو ہوتا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے مشہور بزرگ گزرے، ان کی کتاب ابریز کے نام سے، اس میں انہوں نے عجیب بات لکھی کہ جب کوئی بہت زیادہ کثرت ذکر کرتا ہے، ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس وہاں کا نور نکلتا ہے ذکر کی وجہ سے بہت بڑا، تو جب یہ نور نکلتا ہے تو شیاطین حملہ آور ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ کوئی ذکر کر رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اب وہ جب اس پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس ایسا تصرف، ایسا گر ہے کہ اس کے اثر کو ختم کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں نے کثرت عمل از خود یعنی کثرت ذکر شروع کیا از خود، بعد میں بڑے مسائل کا شکار ہو گئے۔ لیکن اگر کسی کے زیر سایہ ہوتا ہے کسی بزرگ کے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی اجازت سے ان کے زیر سایہ تو پھر فرشتوں کی حفاظت رہتی ہے اس شخص کے ساتھ۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے عقیب الامت تھانوی رحمہ اللہ سے خواجہ مجذوب صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت جب کام ذکر سے بنتا ہے تو پھر شیخ اور مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ تو فرمایا بھی کاٹتی تو تلوار ہے لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ پہ ہو، کام تو آپ کے ذکر سے بنے گا جو آپ کریں گے، لیکن کسی مرشد کے زیر سایہ ہو، کسی بزرگ کے زیر سایہ ہو، تاکہ اللہ کی غیبی مدد آپ کی حفاظت کرتی رہے۔ تو یہ قلت عمل جو ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو دوام رہتا ہے، اور دوسرا جب دوام آئے گا تو احب الاعمال، اللہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ انسان کو اگر قلیل عمل پر محبت مل رہی ہے تو کیوں کثیر کی فکر میں پڑا ہوا ہے اور بس شکار ہے میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو کچھ نہیں کر رہا، مجھ سے ہو نہیں رہا۔ یہ بھی ناشکری ہے۔ یہ دیکھو کہ آپ دوام ہے یعنی عمل پر، اس کو دیکھو، اس کے لیے کوشش کرو کہ آپ کا وہ جو عمل ہے وہ ناکام نہیں ہونا چاہیے۔
صدقہ خیرات کرتے ہیں آپ، مثلا تھوڑا سا کرتے ہیں لیکن دائمن کرتے ہیں، تلاوت تھوڑی کرتے ہیں لیکن دائمن کرتے ہیں، ذکر تھوڑا کرتے ہیں لیکن دائمن کرتے ہیں، بعض و نصیحت کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن دائمن کرتے ہیں۔ احب الاعمال معمولی نہیں ہے، یہ تو محبوب ترین عمل ہے۔ احب محبوب کی بھی کبھی مبالغہ ہے، احب الاعمال۔ جب اتنا کچھ ہے تو پھر اس کو معمولی سمجھنا، ناشکری کرنا۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ تھوڑا کرو لیکن دائمی کرو، تو جس نے قبول کرنا ہے، جس نے اجر دینا ہے، جب وہی خوش ہے تو پھر آپ کیوں ناراض ہوتے ہو اپنے آپ سے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دوامی عمل جب ہوتا ہے چاہے وہ قلیل ہو، اپنی انتہا کے اعتبار سے وہ کثیر ہے۔ لیے پیغمبر السلام نے روزانہ کی بنیاد پر بات نہیں فرمائی، پوری زندگی کی بنیاد پر فرمائی کہ جب جملہ اس کا، جب تم موت کے وقت اور موت کے بعد جب اس کو ٹوٹل کیا جائے گا تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہو کہ آج کیا کیا اور کل کیا کیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انسان خاتمہ بالخیر تک لگا رہتا ہے، تو جب وہ ٹوٹل ہوگا تو بہت زیادہ ہوگا۔ وہ بظاہر قلیل ہے لیکن ٹوٹل کے اعتبار سے بہت کثیر، 20 سال 30 سال 25 سال 50 سال آپ نے ایک عمل کیا ہے، چاہے تھوڑا سا روزانہ کیا ہے، اب جب وہ ٹوٹل کریں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو آج ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں اتنا مبالغہ اور کثرت کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ ہو جائے، وہ چھوٹ جاتا ہے بیچ وقت سے۔ طبیعت انسانی ہے، کسی شے کی کثرت بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، قلت ہے، تھوڑا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے تدریج کو رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی 6 دنوں میں بنایا ہے۔ ذات الہی کے مقام پر 6 دن جو ہے بہت بڑی مدت ہے، بہت بڑی مدت ہے، ورنہ جو کن کہے فیکون ہو جائے، لیکن 6 دن بنا ہے۔ زمین بنائی، پھر آسمان بنائے، پھر زمینوں کو سجایا، آسمانوں کو سجایا۔ 6 دن میں جمعے والے دن دنیا مکمل ہوئی، اتوار سے شروع فرمائی اور جمعے کو مکمل کی۔ اس لیے اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن، حالانکہ پہلا دن تو ہفتہ ہے لیکن پہلا دن اتوار کو کہتے ہیں، تو یہ پہلا دن ہے۔ یہیں سے واحد، اثنین پیر والا دن، ثلاثاء منگل والا دن، اربعاء پیر والا دن، بدھ والا دن، خمیس جمعرات کا دن، جمعہ جس دن مکمل ہو گئی دنیا، جمع ہو گئی، سبت کو پھر الگ کر دی ہفتے والے دن کو۔ اس لیے ہفتے والے دن کی عبادت تو یہودیوں نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاص دن ہے ان سارے دنوں میں تو مجھے بہت پیارا ہے، تلاش کرو۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے چونکہ جمعے تک دنیا بنائی، ہفتے کو فارغ ہوئے، ہفتے کا دن مبارک ہوگا، انہیں ہفتہ لے لیا۔ عیسائیوں نے کہا جس دن دنیا شروع ہوئی ہے بنانا وہ اتوار تھا، انہیں اتوار لے لیا۔ اس امت کی باری آئی تو انہوں نے جمعہ لے لیا۔ اللہ نے فرمایا یہی دن مجھے پیارا تھا، جمعے کا دن بہت پیارا دن۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو ان پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ مجھے زیادہ ادراک ہوتا ہے۔ اصل بات ہے کہ پیغمبر السلام کی ذات اقدس ہمہ وقت تجلیات الہیہ میں گم رہتی ہے۔ جب میں اور آپ درود پڑھتے ہیں تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح کو واپس فرماتی ہے۔ روح کو واپس فرمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر میں واپس آتی، اوپر سے نہیں، آپ تو زندہ ہیں۔ انبیاء السلام اپنی قبروں میں احیاء فی قبورہم یصلون، رسول اللہ نے فرمایا اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات میں اور مشاہدات میں گم ہوتے ہیں ادھر سے متوجہ ہوتے ہیں آنے والے کے سلام کی طرف۔ یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کی روح واپس کی جاتی، یہ مراد نہیں ہے۔ آپ کی روح تو وہی ہے
لیکن آپ مشاہدات حق میں گم رہتے ہیں. اور زندگی میں بھی ایسے ہوتا تھا جیسا کہ اور روایت ہم نے حضرت سے بارہا سنی، جس میں رات کو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئی اور میں من انتی تو کون ہے؟ ان کا عائشہ من عائشہ، عائشہ کون؟ کہا کہ بنت ابی بکر. من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ کہا ابن قحافہ. ابو قحافہ کون ہے؟ اور باتیں میں ڈر کے پیچھے ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ نے خود فرمایا کلمینی یا عائشہ، عائشہ مجھ سے بات کر. میں نے کہا حضرت ابھی تو میں نے کی تھی تو یہ حالات ہوئے. فرمایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کسی اور کا دخل نہیں ہوتا. یہ مشاہدہ حق میں دنیا میں بھی ایک کیفیات پیغمبر السلام پر، تو پھر اس عالم میں جب چلا جاتا ہے تو اس میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا یوسف الدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال فرمایا کہ بھائی جب یہ نیک لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہاں اور قرب میں چلے جاتے ہیں. ہاں جی، زیادہ تم اگر ان کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑے رکھو گے یعنی سال ثواب کا، تو وہاں سے ان کے عنایات جاری رہتی، برکات ملتی رہتی انسان کو. اس لیے جانے والوں کی برکت ملتی ہے، لیکن اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے. اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے. برکت ملتی ہے لیکن اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہ تو قلت عمل جو ہے، دوام عمل مطلوب ہے، یاد رکھو. اور دوام عمل کا گر رسول فرمایا کہ چاہے قلیل و قلیل سے شروع کر لو، اس سے تمہیں عمل کا دوام نصیب ہو جائے گا. وہ اپنے جملہ اور کل کے اعتبار سے کثیر ہو جائے گا، اور ویسے بھی پھر کثیر کی توفیق بھی ہو جاتی ہے انسان کو. جب قلیل پر جمتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تلاوت کو دیکھ لو، پیغمبر سلام 2 آیات سے شروع فرمایا، 2 آیتیں پڑھ لو تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. صرف 2 آیتوں سے شروع کیا رسول اللہ نے، 2 آیتوں سے. اب دیکھیے ذرا تلاوت کا نصاب 2 آیتوں سے شروع فرمایا. اب آدمی 2 آیتیں پڑھنے شروع کر دے، دوسری روایت میں 10 اور ایک روایت میں 5، جب اتنا شروع کر دے گا تو آہستہ آہستہ پاؤں میں بھی چلا جائے گا، آدھے سپارے پر بھی چلا جائے گا، ناغہ نہیں ہوگا اس کا. اس لیے عمل کے اندر جو دوام ہے، اصل میں جو دوام ہے یہ استقامت لاتا ہے. اور جس آدمی کو کسی نیک عمل پر استقامت نصیب ہو جائے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں استقامہ فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. کرامت کے باوجود ہو سکتا ہے خاتمہ بالخیر نہ ہو. کرامات تھی لیکن بعد میں ختم ہو گئی، نہیں خاتمہ بالخیر نہیں ہوا. بلب بن باہور کتنی کرامتیں اس کی ظاہر ہوتی تھی ظاہر، اور اتنی دعائیں قبول مستجاب الدعوات تھا، لیکن انجام کیا ہوا اس کا؟ قرآن نے کل کلب کہہ دیا، کتے کی مانند. لیکن جب انسان کو استقامت کسی عمل پر ملتی ہے، اب دائماً وہ عمل کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ضمانت اس بات کی کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیونکہ موت تک استقامت کا مطلب ہے کہ موت تک اس عمل کو کرتا رہے گا. اور موت تک کسی کو کسی نیکی کی توفیق دینا نوازنے کی علامت ہے، اور نوازے گے تب جب ایمان کے ساتھ جائے گا. ایمان نہیں ہوگا تو کیسے نوازیں گے بھائی؟ اس لیے کہتے استقامت جو ہے یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے تصوف میں بھی اللہ والوں کی جو ذکر اذکار ہے اس میں پہلے کیفیات آتی ہیں. ایک کیفیت آئی، دوسری کیفیت آئی، آتی جاتی. کیفیت کا مطلب ہے کہ وہ آتی جاتی رہتی. کیف جو ہے وہ ایسا مقولہ ہے جس میں جو ایک حال پر نہیں رہتا. کبھی رونے کی کیفیت ہے، کبھی ہنسنے کی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت. یہ کیفیات آتی جاتی رہتی. میرے مرشد فرماتے تھے کیفیت جو ہے یہ مہمان ہوتی ہے، جب جو کیفیت آئے فوراً اس کی قدر کرو اور اس مہمان کے مہمان نوازی کرو. جیسے کیفیت آ رہی ہے، دل کر رہا ہے تلاوت کریں، تو
تو آپ اس کو جانے نہ دیں، کچھ نہ کچھ کر لیں، تھوڑی دیر 5 منٹ کے لیے تلاوت کریں، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر کر لیں۔ دل میں آ رہا ہے کہ یار کچھ راہ مولا میں خرچ کرو، کو 5-10 روپے جو بھی فوراً خرچ کر دیں۔ یہ آپ نے اس کیفیت کی جو کیفیت آئی تھی، اس مہمان کا اکرام کر دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یار دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن میں مصروف بڑا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل سے کروں گا، کل میں آپ کو وہ چیز آئے گی نہیں۔ تجربہ کر لو آپ، اگر ابھی آئی ہے تو ابھی کوشش کرو کہ اس کو فوراً تھوڑا سا ٹائم نکال کر نفل پڑھنے دل چاہ رہا ہے 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے یہ کیفیات مہمان ہوتی ہیں، جب اس مہمان کا انسان اکرام کرتا ہے یعنی اس کیفیت کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو بار بار آتے آتے مستقل ٹھہر جاتی۔ اس مستقل ٹھہرنے کو مقام کہتے ہیں۔ مقام جب ملتا ہے تو وہ استقامت آ جاتی ہے۔ مقام وہ ہے کہ وہ چیز جانے والی نہیں ہے، اب آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس ہے، جب چاہیں آپ اس کو استعمال کریں۔ رونے کا مقام ہے آپ کے پاس، جب چاہیں آپ رو لیں، رونے کی کیفیت ہر وقت حاضر ہے، جب چاہیں آپ استعمال کر لیں۔ نماز کی ہر وقت حاضر ہے، رات کے ہر وقت حاضر ہے، ذکر کی کیفیت ہر وقت حاضر ہے، جو چاہیں آپ اس کیفیت کو استعمال کریں۔ عجیب ہے، بڑا الحمدللہ بڑے بزرگوں کو قریب سے دیکھا، شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، یعنی جو چاہتے تھے وہ کیفیت اسی وقت حاضر ہو جاتی تھی، اسی وقت اس پر عمل کر لیتے۔ رونا ہے تو رو لیے، جہاں رونے کی جگہ رو لیے، وہ ٹھیک ہے، ہمیں تو بنانی پڑتی ہے، ہمیں آتی ہی نہیں ہے، دل بجھا ہوا ہے، دل میں وہ چیز نہیں ہے۔ صبح کو رونا آ رہا تھا، شام کو رونا نہیں آ رہا ہے۔ تو کیفیات مقام بن جاتی، تو کیفیات کو مقام بنانے کا گر میرے شیخ نے بتایا کہ اس کیفیت کی قدر کرو۔ یہ سن لو، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان پر کیفیات بھیجتے ہیں، وہ ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ دل تو چاہا تھا، چلو پھر دیکھیں گے بھیا، جب پھر کا مسئلہ آ گیا تو آپ نے اس کیفیت کو بغیر اکرام کے واپس کر دیا۔ اگر مہمان کے اکرام نہیں کرو گے دوبارہ نہیں آئے گا، پھر زور بھی لگاؤ گے تو دوبارہ آنے والا نہیں ہے، اپنی مرضی سے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، بڑوں کی وجہ سے بھیج رہے ہیں، بڑوں کی دعاؤں سے بھیج رہے ہیں، آپ کے والدین کی دعاؤں سے بھیج رہے ہیں۔ آپ اگر ان کیفیات کی قدر نہیں کر رہے تو دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ دوام عمل، قلت عمل دوام لاتا ہے، دوام عمل استقامت لاتی ہے، اور کیفیات اعمال کی قدر بھی انسان کو استقامت نصیب کرتی ہے۔ اور استقامت بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھو، یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن دائماً آپ کو نصیب ہے، وہ بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ آئی ہوئی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، یا آپ کے خاتمہ بالخیر لے کر جائے گا۔ اور جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایمان پر اگر خاتمہ ہو جائے پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ بخشش کے بہت سے بہانے ہیں، لیکن ایمان ہی نہیں تو کیا بخشش کا بہانہ ہے بتائیے، اس کے بعد تو بہت بہانے ہیں۔ خدا اللہ تعالیٰ کا خود اپنا فضل پہلے نمبر پر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، دوسرے اپنے السلام کی شفاعت ہے، شہداء کی شفاعتیں ہیں، علماء کی شفاعتیں ہیں، حفاظ کی شفاعتیں ہیں، قاریوں کی بے شمار دروازے ہیں کہ جس دروازے سے اس کی نجات کے امکانات ہیں، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ خود بھی، یعنی یہی بات میرے والد صاحب نے اپنی وفات سے 1 دن بعد پہلے فرمائی تھی کہ وصیت نامے میں جو ہم نے لکھا تھا اس میں لکھی ان کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے بس، پھر کچھ پرواہ نہیں، پھر ان سے خیر کی امید ہے، فضل کی امید ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے ہر آدمی پر ایک وقت آنا ہے، ہر آدمی پر وہ وقت چاہے آہستہ آہستہ یا اچانک آئے، کہ میرے مرشد عجیب بات فرماتے تھے، اپنے پر فوراً اللہ کی امید کی کیفیت طاری کر لیں اور ہر غیر کو فوراً دل سے نکال دے، ہر غیر کو بالکل پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، سب مولا کے ہاتھ میں،
میرے آپ کی اس وقت فکر کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ اپنے اوپر طاری کر لیں وہ کیفیت، چاہے تکلفاً طاری کر لیں، لیکن آپ جب اس کیفیت کو طاری کریں گے، حدیث من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو میری ملاقات کو پسند کرتا اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. حضرت والا سے میں نے خود سنا، بڑی بڑی خوبصورت بات ہے. انسان جو ہے وہ کیفیت وقت ہے، آپ ایسی جگہ ہیں جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو یہ کیفیت تعریف کر لیتے ہو. اور غیر کو دل سے نکال دو، اللہ کو امید ہو بس. آج ابھی دیدار الہی ہوگا، ابھی یہ ہوگا وہ ہوگا، اس قسم کی باتیں سوچنا شروع کر دیں. یہ سب داخل چاہے آہستہ آہستہ چاہے اچانک بھی ہوتا ہے فوراً. بڑوں پر تو از خود طاری ہو جاتی ہے نا یہ کیفیت، لیکن انسان تکلفاً طاری کر لے. بہت سی چیزیں میرے شیخ فرماتے تھے تکلفاً بھی انسان جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو قبول فرما لیتے ہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. انسان جب تکلف کرتا ہے کسی چیز میں، رونے میں تکلف کر رہا ہے، کسی بھی چیز میں تکلف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے ہمیں حضرت والا مثال دیتے تھے، وہ کبھی نقلی چیز اصلی سے بھی آگے بڑھ جاتی. پھر فرماتے تھے کیلا کتنے کا، تو زمانے میں تو 4 آنے کی درجن آتی تھی یا اس طرح ہوتا تھا. فرمایا کہ اگر تم مٹی کا کیلا لینے جاؤ جو مٹی کا بنا ہو، جس پر رنگ چڑھایا ہو، وہ تمہیں 5 روپے کا ملے گا. دیکھو وہ بڑھ گیا. اصلی 4 آنے کی درجن آ رہی ہے، 4 آنے میں 5 آ رہے ہیں، 4 آ رہے ہیں، اور وہ آپ کو جناب 15 روپے کا مل رہا ہے، 5 روپے کا مل رہا ہے، 10 روپے کا مل رہا ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ نقل پر اصل سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. فرما دیتے ہیں. تو بہرحال روزانہ انسان اس بات کا جائزہ لے کہ آج میں نے اعمال جو کیے ہیں، جو وہ اس میں دوام، کل جو کیا تھا آج بھی کیا ہے، کل کرنا ہے. یہ نہیں کبھی کرے اور کبھی نہ کرے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. نفل نماز 2 رکعت پڑھ لیں، روزانہ کھاتے میں 2 رکعت نفل گئے ہوئے آپ کے، تھوڑا صدقہ خیرات کرتے. اس پر کاروباریوں کو تو رسول اللہ نے روزانہ کی بنیاد پر فرمایا کہ جب تم کاروبار کرتے ہو تو شیطان اور گناہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. شبوہا بالصدقہ، لہذا اپنی اس کمائی میں اس کو صدقہ کر لو تاکہ اس گناہ اور شیطان کا اثر تمہاری بقیہ کمائی سے ختم ہو جائے. انسان تھوڑا صدقہ کرتا ہے تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں شیطان، وہ جو کمائی اب صاف ستھری ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، بغیر شیطانی اثر. گناہ انسان بات چیت میں گناہ کر لیتا ہے، مبالغہ بازی کر لیتا ہے، انسان اپنی چیز بیچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتا. ایسا ہے. آپ سب سے اچھی سروس دیں، سب سے اچھی سروس کا اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا سب سے اچھی کا. اس کے پاس کون سی دلیل ساروں کو دیکھا ہوا سر جو سب اچھا کوئی نہیں، لیکن ایک کرتا ہے یہ یحضرن البیع، فرمایا گناہ اور شیطان فوراً پیش ہو. کچھ جھوٹی قسم کھلا دی اس نے، ذات قسم ایسا والا کیسا ہوتا نہیں. تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے تاجروں سے فرمایا کہ تم روزانہ صدقہ کیا کرو، اندازہ کریں. تو انسان روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں کہ ہم جو اعمال کیا ہے اس کو ذکر کیا، آج تھوڑا کر لیں. میرے شیخ تو فرماتے تھے کہ عادت کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے آدھی تسبیح کی، آدھی کوئی بات نہیں، 50 سے صحیح. ہم طالب علموں کو فرماتے تم 10 دفعہ ہی پڑھ لیا کرو، لیکن تھوڑی دیر اللہ 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 کا نام تو لیا کرو، تھوڑی تلاوت کر لو. جب رسول اللہ نے 2 آیتوں کی اجازت دی ہے. اور اسی طرح جتنی بھی نیکیاں ہیں تو اس سے ایک تو احب الاعمال اللہ تعالیٰ کو، تو جب عمل محبوب ہوتا ہے کرنے والا بھی محبوب ہوتا ہے. آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں. تو پیارا بننے کا بہت آسان گر بتایا ہے کہ آپ اعمال میں دوام پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور دوام قلت سے شروع کرو. پہلے آپ پر آہستہ آہستہ اس میں کثرت بھی ہو جائے گی. اور
اس میں دوام اور استقامت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک بار اللہ کی عنایات نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ پر دروازہ کھول دیا تو بس پھر ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، بند نہیں ہوگا۔ میرے شیخ فرماتے تھے ایک بار کوشش کر کے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے، ایک بار بس۔ جب ایک بار کوشش کر کے اللہ کے پیاروں میں تم شامل ہو جاؤ گے پھر کبھی تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ایک بار کوشش کر لو، ہمیشہ فرماتے ایک بار کوشش کر لو، ایسے ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو تم پر پیار آ جائے، اللہ تم اپنے پیاروں میں بنانے کا فیصلہ کر لے، بس پھر خود تم پیارے ہی بن کر رہو گے، تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ یہ ذرا بچہ ماں کی طرف ہاتھ آ جائے بس پھر وہ ہمیشہ اس کو سجائے رکھتی، ہمیشہ اس کو بنائے رکھتی، سنوارے رکھتی۔ اگر اس میں خرابی بھی آ جاتی ہے تو اس کو پاک کرتی۔ اس لیے پیغمبر سلام نے یہ دعا جو تلقین فرما، اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، اللہ ایسے حفاظت کر جس طرح بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے، واقعتاً کا واقعۃ الولید۔ میرے مرشد اس کی بڑی اچھی تشریح فرماتے تھے کہ دیکھو بچہ مٹی کھاتا ہے، اس سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ماں پہلی کوشش تو یہ کرتی ہے کہ اس ماحول میں مٹی نہ ہو، ایسا صاف رکھتی ہے، مٹی نہ ہو۔ دوسرا نمبر پر اگر مٹی کھا لے تو فوراً انگلی ڈال کر اس کے منہ سے نکالتی۔ تیسرا نمبر اگر اس نے کھا لیا فوراً اس کو جلاب دیتی ہے تاکہ مٹی جو ہے نا وہ پھنس نہ جائے اس کے اندر، آنتوں میں فوراً جلاب دیتی تاکہ مٹی خارج ہو جائے اور یہ بڑے نقصان سے بچے اس کی آنتیں زخمی نہ ہو جائیں۔ تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو پہلے تو اس کے ماحول میں گناہوں کے اسباب ہی ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر گناہ کرنا چاہتا ہے، قریب پہنچتا ہے تو وہاں سے اس کو واپس لے آتے ہیں، اور تیسرا اگر گناہ کر لیتا ہے تو توبہ کا جلاب دے کے پاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا جمنے نہیں دیں گے کبھی بھی، ایسا نہیں کہ وہ اسی حال میں رہے۔ فرمایا اللہ واقع کا واقع دل ولی۔ تو بہرحال اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔